پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری عبدالرحمن سالوی صاحب تاجدار ختم نبوت. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم. ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین، حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ تقریب صحیح ایک تو مسجد کے افتتاح بھی ہے اور دوسرا میلاد مصطفیٰ بھی ہے. دونوں کی آپس میں مناسبت مسجدوں کو یہ تقدس کریم آقا کی آمد کے توسل سے ملا اور یقیناً یہ رونقیں، یہ بہاریں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے ہیں. اور بالخصوص آپ تمام مہربانوں کا اور سٹیج کی زینت پورا حضرات سناخان مصطفیٰ کی محفل میری جماعت کے نمبر علماء اکرام تشریف فرما ہیں اور عوام اہل سنت آپ کے ذوق اور شوق کو دیکھ کر یقیناً دلی طور پہ خوشی ہو رہی ہے. اللہ برکتوں سے نوازے. اور بالخصوص جن احباب نے یہاں اس سے پہلے چونکہ حضرت ارشاد فرما رہے تھے ایک فطرتی تقاضا ہے. میں اور آپ سبھی جانتے ہیں ایک روایت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا سے لگاؤ اور آخرت کی طرف پوری توجہ نہیں ہوتی. تو میرے آقا نے فرمایا جہاں مال ہوتا ہے توجہ وہیں رہتی ہے. آپ اپنا مال یقیناً اگر یہاں خرچ کریں گے تو وقت فقط جستجو ہوگی میں نے اپنا زندگی کا سرمایہ لگا رکھا ہے، میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کس کام میں ہے. تو ظاہر ہے جن احباب نے خواب و فرد ہے یا افراد اہل محلہ سارے جنہوں نے اپنا قیمتی مال اپنا وقت نکال کر ایک بہترین خدا کا گھر تعمیر کیا تو ان کے دلوں میں یہ ضرور ہوگا کہ جہاں ہم نے وقت صرف کیا ہے اپنا مال کمایا ہوا خرچ کیا ہے تو وہاں بھی جایا کریں، کیونکہ فطرت ہے انسان کی جہاں اس کا سرمایہ ہوتا ہے دل کی توجہ اور کشش بھی وہی رہتی ہے. تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ مسجد میں آنا جانا نصیب کرے، کیونکہ مسجد میں آنے جانے والے کے متعلق حکم ہے کہ اس کی گواہی ایمان کی گواہی یہ ایک اچھا تاثر ہے. اور بالخصوص محترم گل حسن عباسی صاحب، محترم واجب عباسی صاحب، وحید صاحب، عابد صاحب، علامہ محمد رئیس صاحب، اللہ عزتوں سے نوازے اور اہل محلہ نے یقیناً آپ نے اپنا وقت بھی مال بھی سرمایہ بھی خرچ کیا ہے نا. تو ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. قرآن ہے تو تلاوت کے لیے، مسجد ہے تو نماز کے لیے، اور یہ ساری چیزیں اپنے مقاصد سے انسان اگر ہٹ جائے تو یقیناً وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا. اور پھر بالخصوص مجھ سے پہلے پیش رو خطیب کچھ اعلان بھی ہیں اور بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا غزنفر الخیری صاحب اور میرے مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا ساجد خورشید صاحب اور حضرت علامہ مولانا انصر سیالی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد رئیس صاحب. اور رئیس ایک نہیں، رئیسین ہیں، دو ہیں، میرے آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں. اتنے سارے رئیس اکٹھے ہوں تو انسان کو پھر کسی چیز کی کمی تو نہیں نہ ہوتی. رئیسوں کے دھرمٹ میں انسان رہ رہا ہو تو پھر مالی کسی چیز حوالے سے کمی نہیں ہوتی. اللہ ان کے علم و عمل میں برکتوں سے نوازے ان کو. اور محترم ثاقب سلطانی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد صغیر صاحب اور بالخصوص میرے مشفق و مہربان آپ کے اور میرے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد فیاض صاحب دامت برکاتہ العالیہ
جو ایک تدریس بھی اور مدرسے کا قیام بھی میں چھوٹے چھوٹے ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ ان بچوں کے سینوں کے اندر وہ کشادگی جس میں قرآن سما سکے، نگاہوں میں وہ اثر، زبان کے اندر وہ تاثیر اور دماغ کے اندر وہ قوت عطا فرمائے، تاکہ یہ قرآن کریم کی دولت سے سرشار ہو کر اس کو اپنے تک نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے ان کا وجود ترویج و اشاعت کا ذریعہ اور سبب بن جائے. یہاں چلتے چلتے ظاہر ہے میں نے کچھ نام لیے، کچھ رہ گئے. حضرت علامہ محترم عمار صاحب ہیں اور حضرت علامہ مولانا ثنا خانی، تو ان کا شیوا ہے نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے پروفیسر کی ڈگری بھی ان کے پاس ہے، لیکن ثنا خانی ہی عزت و وقار دیتی، اللہ عزتوں سے نوازے. محترم محمد یاسر سیالوی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، محترم عمار صاحب، جملہ رفقا اور جتنے مہربان ہیں نا آپ. میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں اس بات کو کہ جس طرح حضرت علامہ فرما رہے ہیں نا کہ ہم ایک دوسرے کو جانے نہ جانے، جس کی خاطر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، بس اتنا یاد رکھیں. اس کی وجہ ہم سارے صاحب نسبت ہیں اور اکثر آپ جانتے بھی ہوں گے فضیل بن عیاض علیہ رحمہ، ولی کامل جو علی المرتضیٰ کے خلیفہ ہیں، حسن بصری کے خواجہ عبدالواحد اور ان کے فضیل بن عیاض. یہ قربتیں اور رفاقتیں نصیب ہو جائیں نا تو میں یا آپ میں سے کسی کے گھر کوئی مہمان آئے، کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ کسی کے گھر مہمان بیٹھا ہو، میزبان کو خبر نہ ہو میرے گھر میں کون ہے؟ ناممکن ہے. خانہ خدا ہے، آپ دور و نزدیک سے محفل سجائی بیٹھے ہیں اور میٹھی نیند بستر چھوڑ کر اس کی یاد سے لو لگائے بیٹھے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے خدا اور رسول نہ جانتے ہوں کہ میرے گھر میں بیٹھنے والے تو فضیل بن عیاض علیہ رحمہ. مکہ المکرمہ کی مجاوری، زہد و تقوی، ریاضت، قرب خداوندی، اور ہوا یوں حضرت علامہ نمازوں کا ذکر کر رہے تھے. نماز بھی پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ تمہارے لیے برکت بھی ہے، بخشش اور نجات بھی ہے. میلاد کا مقصد بھی یہی ہے نا، بخشش اور نجات کرنا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ذات خدا تک پہنچانا. یہی تو میرے آقا کا کرم ہے نا. میرے آقا کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ذات خدا تک پہنچانا، ورنہ انسان اور انسانیت کی کوئی تقاضے ہی نہیں تھے. وہ دور بھی بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کر منڈیوں میں دے جانا، یہ کوئی انسان کا کام تھا؟ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے. تو ہر لمحہ ہم شکر ادا کرتے رہے، جتنا بھی وہ کم ہے. تو یہاں اعتراض کروں فضیل بن عیاض، نماز تو نماز رہی، وہ کریم آقا تمہارے وضو کے اعضاء کی گنتی سے بھی آگاہ ہے. فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں نے نماز کے لیے وضو کیا، ہر کام کرنے سے نہ پہلے. یہاں چلو چلتے چلتے کچھ تربیتی گفتگو بھی ہو جائے، حضرت کا حکم ہے وہ بھی تعمیل ہوگی. تو یقین جانیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا ہر پہلو جو بھی دیکھو گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر فیض ہی فیض ہے، فیض ہی فیض ہے، فیض ہی فیض. اور ہر اعضاء کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. حضرت علامہ ایک مولوی صاحب بہاؤالدین زکریا علیہ رحمت ہے، فقیر لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اس نے پوچھا آج ساری رات سوچ کر نا، اب توجہ فرمانا، بزرگ لوگ موجود ہیں، بچے بھی ہیں، توجہ کرنا، صرف ایک سنت بتا رہا ہوں اور سنت کی افادیت. ساری رات مولوی صاحب سوچتے رہے، فقیر آیا ہے بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے فقہ کے علوم بھی ہوں یا نہیں، اور سنت اور مستحبات کے متعلق بھی آگاہ ہے یا کہ نہیں. ساری رات سوچ کر صبح سویرے جب فقیر کے پاس پہنچے تو فقیر نے باطنی فراست سے پہچان لیا کہ مولوی صاحب کا مشن کیا ہے. قریب کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب قریب آ جاؤ، میں تمہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں میں سے صرف وضو کی سنت کے متعلق آگاہ کرتا ہوں. اب ظاہر ہے ہر انسان کی
سطح سوچ فکر اپنی ہوتی ہے نا. آپ فرماتے ہیں مولوی صاحب سب سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے تاکہ پانی گرم ٹھنڈا چکناہٹ پتہ چل جائے کہ وضو کے قابل ہے یا کہ نہیں. کچھ تو ہاتھوں کا پتہ چلا. پھر میرے آقا کی دوسری سنت یہ ہے منہ میں پانی ڈالو کلی کرو تاکہ تمہیں پانی کا ذائقہ پتہ چل جائے پینے کے قابل بھی ہے یا کہ نہیں. یہ فقیر کی گفتگو سنت. پھر ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ مہک سے پتہ چلے خوشبودار ہے یا بدبودار. ان مراحل سے گزرو گے تو فرضوں تک پہنچ سکو گے. جب سنت نہیں ادا کرو گے تو یقیناً فرض کے کمال کو تم پا ہی نہیں سکتے. سنت بظاہر ہاتھ دھونا سنت ہے, منہ میں پانی ڈالنا سنت ہے, ناک میں پانی, لیکن سنت کی ایک ایک افادیت اگر انسان سوچے تو وہ کمال درجہ رکھتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کو وہ درجہ کمال عطا کر رہے ہیں. اب فضیل بن عیاض نے علیہ رحمہ وضو کیا تو ایک ہزا بازو کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہایا جاتا ہے. کہیں اتفاق سے فقیر جان بوجھ کر آمدن تو کرتے نہیں, ساون ہو گیا. ساون تو یہاں ایک اور بات عرض کر دوں, ہم پڑھتے ہیں نماز دوسرے تشہد میں قاعدے میں بیٹھے ہیں, مولانا علماء اکرام موجود ہیں, تو جس وقت نا دوسرا قاعدہ بیٹھتے ہیں تشہد تو عبدو اب رسول کہہ کر اٹھنا ہوتا ہے. اگر اتفاق سے ساون اللہم صلی علی محمد کا لفظ آ گیا تو سجدے ساوا آ گیا. بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے 3 کلمے ادا کیے, نام محمد لیا ہے جو قرب خداوندی کا باعث ہے. تو یہ ہوا کیا؟ اب یہاں اپنے امام کا قول آپ فرماتے ہیں, یہ یاد رکھیں فارسی کا محاورہ ہے, با خدا دیوانہ باش با مصطفیٰ ہوشیار باش. خدا والے دیوانے ہوتے ہیں, مصطفیٰ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں معاملہ نام کا نہیں کہ اللہم صلی علی محمد کہا ہے, معاملہ یہ ہے کہ تو نے یہ کام ساون کیا ہے, اور ساون نام مصطفیٰ نہیں لینا, باہوش ہو کر در مصطفیٰ پہ حاضری دینی ہے. باہوش ہو کر کوئی یہ کہے نا کہ اللہم صلی علی محمد کہہ دیا, سجدہ صاحب پڑھ گیا, تو پھر درجہ کمال یہ ہے جب نام محمد لوگے تو سجدہ قرب خداوندی کی انتہا درجے کی عبادت ہے نا. مزید وہ قرب نصیب ہوگا جو ذات مصطفیٰ تمہیں پہچانا چاہتی ہے. بات سمجھ میں آئی نا, کہ یاد رکھیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان باہوش ہو کر کرے, بے ہوش ہو کر نہیں. بھول کر نام محمد نہ لیا کرو بڑے باہوش ہو کر. احترام ادب کہ کس ہستی کا میں نام لے رہا, کس ہستی کا میں نام لے رہا ہوں. بات وہی ہے کہ محمود غزنوی عیاض ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, اور کرتا کیا ہے, ہمیشہ محمود جو ہے وہ عیاض کو بلاتا ہے اور ساتھ ہی اس بیٹے کو, اس کے بیٹے کو کبھی مخاطب ہوتا ہے. لیکن اس کا نام ایسا تھا جو ادب کے قابل. ایک روز اتفاق سے ہوا یوں کہ حاکم وقت نے نام نہیں لیا, کہنے لگا عیاض کے بیٹے میری بات سنو. اب باپ پاس تھا, اس نے دیکھ لیا کیا وجہ کہ آج حاکم وقت میرے بیٹے کا نام نہیں لے رہا. وقت گزرتا رہا, پانی منگایا, وضو کیا, تو موقع پایا نا عیاض نے, تو حاکم سے پوچھنے لگا کہ اتنا تو بتائیں حضور کیا غلطی ہو گئی ہے میرے بیٹے سے یا مجھ سے کہ فلاں دن آپ نے میرے بیٹے کو مخاطب ہو کر بلایا ہے لیکن بیٹا کہہ کر نام نہیں لیا. تو اس نے کہا عیاض یہ باتیں پوچھنے والی نہیں ہوتی, معاملہ دراصل یہ ہے حکمرانی اپنی جگہ, لیکن ادب مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آج تک نام محمد میں نے بے وضو لیا نہیں, اور اس دن وضو نہیں تھا. تیرے بیٹے کا نام ایسا ہے ادب کے حوالے سے پکار نہیں سکتا تھا, اس لیے میں نے کہا
اے ایاز کے بیٹے او میری بات سن، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں۔ اسی اثناء میں فضیل بن عیاض 2 مرتبہ بازو دھوتے ہیں، دھو کر آپ نے کیا کیا؟ نماز ادا کی، رات کی اندھیری چھانے لگی، آنکھ لگ گئی، قسمت جاگ اٹھی، اللہ کے نبی کا دیدار ہوا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میرے پیارے بتاؤ آج وجہ کیا ہے؟ ایک بازو کی گنتی پوری نہیں ہوئی، 2-3 کے بجائے اس بازو کو تو نے 2 مرتبہ دھویا ہے۔ اب بتائیں جو آقا اپنے غلاموں کے وضو کے اعضاء کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، میلاد منانے والوں کے اوپر کیوں نہیں رکھتے ہوں گے؟ اللہ اللہ کیا شان جلالت تیری، اللہ اللہ کیا شان جلالت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یا ایھا النبی اللہ مختصر سے وقت میں چند چیزوں کے متعلق آگاہ کروں گا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اے نبی انا ارسلناک، میں نے آپ کو رسول بنایا، شاہداں اور پھر شاہد بنایا، مبشرہ اور بشارت دینے والا بنایا، ونذیرہ اور ڈرانے والا بنایا۔ اب توجہ فرمائیں، انسان اور انسانیت جو تعلق ضروری تھا خالق اور مخلوق کا وہ جدا ہو چکا تھا۔ رب نے اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے ایک ایسا حسین درمیان میں واسطہ قائم کر دیا۔ آپ بھی رشک کر رہے ہیں، اس فخر پہ ناز کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا النبی انا ارسلناک، میں نے آپ کو نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا۔ اب یہاں علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں نبی بنا ہے نبوتن سے یا نباؤن سے۔ نبوتن بلند ترین ٹیلا اور نباؤن سے مراد علم ہے۔ اب توجہ فرمائیں، ہم کھائی میں رہے نا تو دوسری طرف ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، رب نے نبی ہمیں وہ عطا کیا، علم بھی رکھتا ہے اور کائنات عالم کی بلند ترین نبوت کی چوٹیوں پہ رہتا ہے، چوٹیوں پہ رہتا ہے۔ تو وہ نبی ہمیں یوں کہیں لوگوں مجھے شرق اور غرب، شمال اور جنوب، ہر طرف ہر چیز عیاں نظر آ رہی ہے، عیاں نظر آ رہی ہے، اور انسان کہے ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اپنی پستی کو قبول کر لیں کہ ہم پستیوں میں رہتے ہیں، میرے آقا نبوت کے بلند ترین ٹیلے پہ رہتے ہیں، وہ ہر طرف دیکھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے نظر آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، میں نے آپ کو رسول بنایا۔ اب توجہ فرمائیں، علماء اکرام موجود ہیں، اکثر جانتے ہیں اور آپ تمام اخبار بھی اغوا ہیں اس چیز سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترانی، تو نہیں میرا حبیب مجھے دیکھے گا، تو اسے دیکھ لینا، میرا حبیب مجھے دیکھے گا۔
آپ اسے دیکھ لینا. لیکن یہاں کتنی حسین مناسبت ہے کہ اگر جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا پہ جا کر نوری فرشتوں کے سردار یوں کہیں یا رسول اللہ یہاں تک تو آیا ہوں، آگے بڑھوں گا، ایک بال برابر تو پر جل جائیں گے. اب ضروری تھا کوئی نور بھی ایسا ہو جو نور الہ تک جا سکتا ہو، اور لباس بشریت میں ایسا ہو جو مخلوق میں آ کر خدا سے لے کر تقسیم کر سکتا ہو. ادھر بھی تعلق کا ہونا ضروری تھا، ادھر بھی تعلق کا ہونا ضروری تھا، مناسبت ادھر بھی ضروری تھی، مطابقت ادھر بھی ضروری تھی. ادھر لینے کے لیے ادھر دینے کے لیے رب نے فرمایا میرے آقا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم لینے کے لیے آتے ہو نا میرے ہاں، یہاں تو نور کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں. جبریل بھی معذرت کر رہے ہیں، تو یہاں لینے کے لیے جب آؤ نا تو یہاں بھی مناسبت کا ہونا ضروری ہے، مطابقت کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو نہ لیا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے. اب مجھ سے لے جاؤ تو میں نے آپ کو تو بھیجا انسانیت کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے، دکھوں کے مداوا کرنے کے لیے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے. تو میرے نبی وہاں فقط نور ہو، سورج بھی چمکے روشنی تو دیتا ہے، اٹھنا بیٹھنا نہیں سکھاتا، لینا دینا نہیں سکھاتا، بولنا چالنا نہیں سکھاتا، زندگی کا سلیقہ کیا ہے. اب اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، میرے نبی جب میرے ہاں لینے کے لیے آؤ نا، کیونکہ میری ذات نور ہے، جبریل امین جیسے معذرت کرتے ہیں تو نور سے نور ہی لے سکتا ہے، اس لیے مجھ سے لینے کے لیے جب آؤ اس وقت نبی بن کر آؤ. جب دنیا میں مجھ سے لے کر تقسیم کرنے کے لیے جاؤ اس وقت رسول بن کر چلے جاؤ. اس وقت اللہ یوتی انما انا کاسب، اللہ دینے والا ہے اور نبی تقسیم کرنے والے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق ارض و زمان بیک وقت ایک نہیں اور کئی اوصاف ہیں. یہ دو جہتیں ایسی ہے جہتیں کہ ادھر بھی مطابقت ادھر بھی مطابقت، ادھر نہ ہو دیا نہیں جا سکتا، ادھر نہ ہو دیا نہیں جا سکتا. تو قرآن کہہ رہا ہے جب لوگوں نے دیکھا یہ کمال ہے اٹھتے بیٹھتے ہمارے ہیں اور کہنے لگے یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور منڈیوں میں جاتے ہیں. بھائی کھانا اس لیے کھاتے ہیں تمہیں کھانے کا طریقہ سکھائیں، منڈی میں اس لیے جاتے ہیں تمہیں تجارت کرنے کا سلیقہ سکھائیں، خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اگر منڈی میں جائے تو نبی نہیں ہوتا، کھانا نہ کھائے کھانا کھائے تو نبی نہیں ہوتا. لولا نزل علیہ الملائکہ، آج تک اس سے پہلے کوئی فرشتے آئے نہیں، انسان ہی آتے رہے ہیں، لباس بشریت میں ہی آتے رہے ہیں اور تمہیں سکھانے کے لیے آتے رہے ہیں. میں نے نبی کو کھانے پینے کے لیے، ورنہ ایام وصال کے روزے میرے آقا رکھنا شروع کریں نا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں، نبی کی سنت ہے، اشاق کا طریقہ ہے، اس شخص میں ہر قدم معشوق کے قدم کے اوپر رکھے اور پیروی کرے. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں نا تو انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا میرے صحابہ کمزور ہیں، پوچھا کمزوری کا ذریعہ اور سبب کیا ہے، کس وجہ سے کمزور ہو رہے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو روزے رکھتے دیکھا تو ہم نے رکھنے شروع کر دیے. اب سنیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایکم مثل، تم میں کوئی ایسا ہے جو میری مثل ہو سکے. رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. پتہ یہ چلا رب نبی کو کھلانے کا انداز اور ہے رب کا، اور عام آدمیوں کو کھلانے کا انداز اور ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میرے پیارے کمزوری کا سبب کیا ہے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو روزے رکھتے دیکھا ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. تو میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کوئی ایک بھی میری مثل ہو سکتا ہے.
مجھے رب کھلاتا بھی ہے، مجھے رب پلاتا بھی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی۔ میرے آقا نماز ادا کرنے لگے، صحابہ کرام نماز میں بھی ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے اوپر بھی نگاہ رکھا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو نماز کے حالت میں آگے بڑھایا، بڑھا کر ہاتھ کو پیچھے ہٹا دیا۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت کا کوشہ دیکھا۔ دیکھیں نا، میرے آقا نے فرمایا زمین سے آسمان تک چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے، چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ کو بڑھا کر پیچھے ہٹانا۔ میرے آقا نے فرمایا رسائی دیکھو نا اپنے آقا کی، آپ فرماتے ہیں جنت کے خوشے کو چاہا توڑوں پھر رہنے دیا کہ جنت میں جنت میں جا کر کھائیں گے۔ تو اللہ نے وہ نبی عطا کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو یہ یاد رکھیں کائنات عالم میں میرے آقا نے ہر چیز کا مشاہدہ کیا، پھر نفع اور نقصان کو دیکھا، پھر بتایا پڑھو گے نماز بخشی جاؤ گے، ترک کرو گے دوزخ میں جاؤ گے۔ میرے آقا نے ہر چیز کا اپنی آنکھوں سے، اما بالبصر او بالبصیرہ، ظاہری اور دل کی آنکھوں سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات عالم کا مشاہدہ کیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پہلے کائنات عالم کو دیکھا، پھر نفع والی چیز کو بھی دیکھا، نقصان والی بھی۔ تو کریم ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تھی تجویز، لیکن میرے آقا کی رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہر نفع اور نقصان کی چیز کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نفع والی چیز جب بتا رہے ہوں میرے آقا، جس طرح خدا سے لے رہے ہو تو نبی ہوتے ہیں، مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو تو اس وقت رسول ہوتے ہیں، وہاں جائیں تو نور ہوتے ہیں، ادھر آئیں تو بشر ہوتے ہیں۔ اسی طرح شاہد کا مطلب کہ کائنات عالم کی ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدہ کر کے نا میرے آقا جب نفع والی بات بتائیں اس وقت مبشر ہوتے ہیں، جس وقت نقصان والی بتائیں اس وقت نذیر ہوتے ہیں، اس وقت نذیر ہوتے ہیں۔ شاہداً و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں مختصر سے اتنا عرض کر دوں، دنیا عالم میں جہاں کہیں بھی میں اور آپ سبھی دیکھتے ہیں کائنات عالم میں تجارت ہے، کاروبار ہے، نفع ہے، نقصان ہے، سارا دن محنت اور مشقت، اور ہر آدمی اپنے کاروبار اور فن میں اس قدر اخلاص رکھتا ہے، لیکن شام کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ اخلاص، یہ پیار، یہ محبت اپنے نفع کے لیے تھا، کچھ کمانے کے لیے تھا۔ داعیا الی اللہ کہ ہر آدمی کوئی دعوت دے، فکر دے، کاروبار ہو، تجارت ہو، کوئی چیز بھی، شام کو اندازہ لگاؤ گے بھئی دن کو جتنے پیار سے پیش آ رہا اس کے پسے پوچھ کا نفع، لیکن نہیں، رب کہتے ہیں داعیا الی اللہ، میرے نبی کی دعوت خالصتاً اللہ کے لیے ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہے، بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔
تو انسان سوچتا ہے اتنے کمالات یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، شاہد بھی ہو، مبشر بھی ہو، نذیر بھی ہو، داعی اللہ بإذنہ سراج المنیر بھی ہو۔ تو رب نے فرمایا دیکھ لو نا میرے نبی کے کمالات اور شفقت کو دیکھنا ہو نا تو پھر قرآن کو دیکھ لو، سراج منیرا، رات کی اندھیری میں چاند کو دیکھو، دن کے اجالے میں سورج کو دیکھو، تمہیں میرے نبی کے اوصاف سامنے نظر آتے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ نعمت خداوندی ہے، رب نے اپنے اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اپنا نبی درمیان میں عطا کر دیا۔ اور یہاں حضرت میرے خواجہ حضور اللہ آپ کے درجوں کو بلند فرمائے، وہ وجد قضالا فہدا کی گفتگو چلی، آپ کی برادر حسن پوچھنے لگے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت ہدایت پاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے پوچھا وہ وجد قضالا فہدا سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فی البدیع ارشاد فرمایا فہد الناس الیہ، فہد الناس الیہ۔ اچھا آپ پوچھنے لگے پھر سبب کیا ہے؟ کچھ لوگ اس معنی اور مفہوم میں تذبذب کا شکار ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا۔ قرآن ایک ہی ہے، جب تعویلات کا انسان پڑھ جائے ہو سکتا ہے تعویل کرتے کرتے اصل راہ سے ہٹ جائے تو سمجھ آئے نہ آئے، بات خدا کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم یقولون آمنا، یوں راسخ علم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، منشأ خداوندی جو ہے یقولون آمنا، میرا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں وجد قضالا فہدا فالناس الیہ، فہد الناس الیہ، پوری انسانیت کو یہاں بہت سارے لوگ مسافر ایسے بھی ہوں گے، بعض میدان اور صحرا ایسے ہیں لکھوں نہ کوئی پتھر نظر آتا ہے نہ کوئی درخت نظر آتا ہے، شرق غرب کا تعین کیا جا سکے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں سے آئے، گاڑی ہو یا پاؤں ہو تو ہر چیز شناخت پیچھے ہوا چل کر مٹاتی رہتی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وجد قضالا فہدا فہد الناس الیہ، اس لکدک صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر مخلوقات خدا سرگرداں ہو، پھر رہی ہو کہاں جانا ہے، کون سی میری منزل ہے کہ پہنچوں اور بقا اور نجات ملے، اس لکدک صحرا میں جہاں کوئی اور علامت نہیں، تعین نہیں کیا جا سکتا، وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک سایہ دار درخت کی مانند کھڑا کر دیا ہے۔ فہد الناس الیہ، جو مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ، جو یہاں پہنچا وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ میں دعا گو ہوں خالق عبدالسلام مختصر سے وقت میں آپ نے بڑے ذوق سے یہ پروگرام، چھوٹے بچے بوڑھے جوان سبھی موجود ہیں، اللہ آپ کے اس مشن کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ یقیناً یہ مساجد ملی ہیں، کچھ بھی ملا ہے، جہاں آخر میں چلتے چلتے ایک مسجد کے حوالے سے دعوت فکر دے دوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے نا تو مسجد بنی ہے، تو یہاں ایک روایت یوں ہے جو اللہ تو مسجد میں نے اے میرے محبوب تیری خاطر ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اچھا کچھ مسجد دیتے ہیں نا قیام رکوع اور سجود کے لیے، جو ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کی جو اللہ تو مسجد۔ اب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کتنا عجیب انوکھا انداز ہے، جس کے سبب اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب مسجد آپ نے بنائی، یہ مسجد ہے، مسجد کا تقدس ایک چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر آدمی جانتا ہے۔ یہاں اللہ نہ کرے کبھی اتفاق کسی سے ہو نا تو
پھر ساری زمین کا رکھنا ہوگا، کیونکہ رب نے آپ کی آمد سے ساری زمین کو مسجد کا تقدس اور احترام دے دیا ہے۔ اللہ اس احترام کو، اس لگاؤ کو اسی طرح برقرار قائم اور دائم رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام کے لیے مصطفیٰ جان